بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کو میں بتاؤں گا نکاح نامہ پر کرنے کا طریقہ۔ نکاح نامہ کیسے پر کریں؟ بہت سارے ایسے امام مسجد صاحبان ہیں جن کے پاس نکاح کا رجسٹر ہے، لیکن ان کو نکاح نامہ پر کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کو میں نکاح رجسٹر کرنے کا بالکل پورا اور صحیح طریقہ بتاؤں گا اور ایک ایک کالم پر وضاحت کروں گا کہ اس کالم کو کیسے پر کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، نکاح نامہ جو میرے پاس ابھی یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نکاح نامہ جو ہے اس کے اندر 4 پرت ہوتے ہیں اور ہر پرت جو ہے وہ پر کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک شادی کے لیے 4 پرت ہوتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر 50 نکاح نامے ہوتے ہیں، یعنی 50 شادیاں ہم رجسٹر کر سکتے ہیں۔ ایک شادی کے لیے، ایک نکاح کے لیے 4 پرت ہوتے ہیں اور ایک پرت میں 25 کالم ہوتے ہیں، اور ان 25 کے 25 کالموں کو ہم نے پر کرنا ہے۔ کسی ایک کالم کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے خالی۔ اور ان میں سے جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن کو ضرور پر کرنا ہے اور خیال سے پر کرنا ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی غلطی رہ گئی تو پورا نکاح نامہ جو ہے وہ آپ کا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کون کون سے کالم ہیں؟ سب سے پہلے جو کالم ضروری ہیں اور جن میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 25 کالم ٹوٹل ہیں، جن میں سے دوسرا کالم ہے دلہا اور اس کے والد کا نام بما ان کی سکونت بالترتیب، یعنی یہاں پر 2 نمبر کالم جو ہے اس کے اندر آپ نے دلہا کا نام اور اس کے والد کا نام اور اس کا جو پتہ ہے وہ لکھنا ہے، اور واضح کر کے لکھنا ہے، اور اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ اگر غلطی ہو گئی تو پھر نادرہ کے اندر جب یہ ڈیٹا جائے گا تو وہاں پر یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے اور اس نکاح نامے کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اسی کالم کے اندر یہ قومی شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا۔ پھر 3 نمبر کے اندر دلہا کی عمر اور تاریخ پیدائش، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر اس کے پاس شناختی کارڈ ہے تو ٹھیک ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے تو بے فارم کم از کم ہو جس میں اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور اگر اس کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، بے فارم بھی نہیں ہے، تو پھر کم از کم اس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ضرور ہونا چاہیے، جس کو دیکھ کر آپ یہ عمر تحریر کریں، بغیر آپ کسی ثبوت کے اس کی عمر بالکل نہ لکھیں۔ تو اس کے اندر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پھر 4 نمبر پر دلہن اور اس کے والد کا نام بما ان کی جو ہے سکونت بالترتیب آپ نے تحریر کر دینا ہے، اور قومی شناختی کارڈ بھی لکھنا ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو یہ 6 نمبر کالم ہے دلہن کی عمر یا تاریخ پیدائش، یہ 6 نمبر اور یہ جو 4 نمبر ہے یہ دلہن کے لیے بہت خاص ہیں۔ یہاں پر آپ نے ان کی عمر بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر لکھنی ہے جو دلہا کے لیے آپ نے دیکھی تھی، مثلا شناختی کارڈ نمبر، اور اس کے بعد اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر بے فارم ہو جائے، بے فارم بھی نہیں ہے تو پھر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، یا وہ پڑی ہوئی ہے تو سکول کی جو ہے کوئی سند اس کے پاس ہے تو وہ بھی دیکھ کر آپ عمر تحریر کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا ثبوت اس کے پاس ہو جو حکومت کی طرف سے ہو تو آپ اس کا جو ہے وہ ڈیٹا لکھ سکتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش لکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو لکھنے کا کوئی حق نہیں، اس جگہ کو آپ خالی چھوڑ دیں یا آپ یہ پر کریں ہی نہ۔ تو یہ 2-4 چیزیں یہاں پر جو ہیں ان کالموں کے اندر ضروری ہیں۔ اس کے بعد جو بہت ضروری کالم ہے وہ ہیں 13 نمبر، جہاں پر مہر کی رقم لکھی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ نے حق مہر کی جو انہوں نے رقم مختص کی ہے وہ آپ نے لکھنی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض بندے کہتے ہیں کہ جی 5000 ہے، 10,000 ہے، تو یہ آپ نے ان کے کہنے پر نہیں لکھنا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کل
جو شرعی حق مہر بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے، اور وہ ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کی مقدار، یعنی اس کی قیمت کے برابر آپ نے لکھنا ہے، اس سے کم نہیں لکھنا۔ 2 تولہ 7.5 ماشا یعنی تقریباً 3.25 تولہ چاندی، اس کی قیمت کی مقدار آپ بنا رہے ہیں جتنے کی وہ اس وقت چل رہی ہے جب آپ نکاح درج کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ اور اگر اس سے کم آپ لکھیں گے تو یہ حق مہر کی رقم نہیں ہوگی، تو پھر مہر مثلی جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، وہ جتنا بھی اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس لیے شرعی حق مہر سے کم آپ نے یہاں پر نہیں لکھنا۔ پھر اس کے بعد 15 نمبر کالم ہے، آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا ہے، اگر کیا گیا ہے تو کس قدر ہے وہ لکھنا ہے۔ اور یہ جو آپ نے 13 نمبر کے اندر لکھنا ہے نا، 13 نمبر کے اندر آپ نے وہ رقم لکھ کر پھر 14 نمبر پر آپ یہ لکھیں گے کہ کتنی معجل ہے کتنی غیر معجل ہے۔ پھر اس کے بعد 15 نمبر پر کچھ ادا کیا گیا تو وہ لکھنا ہے، نہیں کیا گیا تو وہ یا کس قدر ادا کیا گیا۔ پھر 16 نمبر پر کوئی اس کے عوض کوئی پلاٹ، کوئی جائیداد، کوئی اور چیز اگر انہوں نے دی ہے تو وہ آپ نے یہاں پر صراحتاً واضح کر کے لکھ دینی ہے، یا کوئی اور شرط ان کے درمیان طے پائی ہے دونوں فریقوں کے درمیان تو آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ تو یہ کالم بڑے خاص ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کے اندر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان جو 5-6 کالم میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ کچھ ہم نے وضاحت نکاح نامے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم نے کمپیوٹرائز کیسے کروانا ہے اور اس کا آگے طریقہ کار کیا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔